اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیے سبق نمبر 12 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو مڈ کوئز کے بعد آج ہم دوبارہ اکٹھے ہوئے ہیں اور الحمدللہ سب کا مڈ کوئز اچھا ہوا ہوگا۔ اس سے اگلے والا حصہ جو ہے وہ آج ہم شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس سبق میں ہم سورہ فلق پڑھیں گے، گرامر میں آج ہم فعل مضارع شروع کریں گے اور آخر میں ہمیشہ کی طرح نقطہ تعلیم ہوگا۔ سبق نمبر 12 کے اختتام تک ہمارے 144 الفاظ ہو جائیں گے، جو قرآن کریم میں تقریباً 31,600 سے زائد دفعہ ہیں۔ 7 ہوم ورک کرتے رہیں، جن میں سے 2 تلاوت کے ہیں، 2 پڑھنے کے ہیں، ایک سننے کا، ایک سنانے کا، اور ایک نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کا۔ اور پاکٹ بک اپنی ووکیبلری کو امپروو کرنے کے لیے اپنے ساتھ رکھیں تاکہ آپ کی ووکیبلری کا ذخیرہ جو ہے وہ بڑھتا جائے۔ آج کا سبق ہے سورہ فلق، تو سب سے پہلے ہم اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ فلق کا تعارف، سورہ فلق اور سورہ ناس کو مجموعی طور پہ معوذتین کہتے ہیں۔ معوذتین اعوذ ہم نے پڑھا تھا، تعوذ میں ہم نے پڑھا تھا اعوذ، تو وہاں سے نکلا ہے معوذ، اور تین کا مطلب ہوتا ہے 2۔ تو معوذتین وہ 2 صورتیں ہیں جن کے ذریعے سے پناہ مانگی جائے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ اعوذ کا مطلب ہے میں پناہ میں آتا ہوں، تو معوذتین کا مطلب ہے کہ وہ 2 صورتیں جن سے پناہ مانگی جائے۔ یہ کون کون سی 2 صورتیں ہیں؟ سورہ فلق اور سورہ ناس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص اور معوذتین کو 1 دفعہ، اور فجر کے بعد، فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ اور حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر آرام فرما ہوتے تو اپنے ہاتھوں میں معوذتین پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے اور اپنے ان ہاتھوں کو اپنے جسم پر پھیر لیتے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم کس طرح ہر قسم کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں، کہ کن الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جائے، اور خاص طور پہ وہ شرور جو کہ ہمیں نظر نہیں آتے، یعنی کہ جو شر نظر آ رہا ہو، جو برائی نظر آ رہی ہو، اس سے تو بندہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، لیکن جو شر نظر نہیں آ رہا اس سے خاص طور پہ پناہ مانگنے کے لیے بتایا گیا۔ تو ہم چونکہ ظاہر ہے ہر بندہ شرور سے بچنا چاہتا ہے، تو اس لیے یہ لازمی ہے کہ ہم جب یہ صورتیں پڑھیں تو ہم یہ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس شر سے کس طرح بچنے کے لیے کیا سکھایا ہے۔ تو پھر جب ہمیں سمجھ ہوگی تو پھر ہم ان اہتمام سے ان صورتوں کو پڑھیں گے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ تو پہلی آیت لیتے ہیں۔ پہلی آیت ہے قل اعوذ برب الفلق۔ تو یہ تو آسان ہے، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی صبح کے۔ تو اس میں سے پہلے 3 لفظ تو ہمیں آتے ہیں۔ قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا قل هو اللہ احد میں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ 3 لفظ ہیں، قالا، کالو اور قل۔ یہ قرآن کریم میں کوئی 1000 کے قریب دفعہ ہیں، تو یہ بہت زیادہ استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ اعوذ، اعوذ باللہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اعوذ کا مطلب ہے میں پناہ میں آتا ہوں۔ اب اعوذ کا مطلب کیسے ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں، یہ آج ہم پڑھیں گے، کیونکہ یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ حال کا فعل ہے، تو یعنی کہ مضارع ہے، اس میں ابھی اسی وقت کی بات ہو رہی ہے اور کوئی فعل بھی ہو رہا ہے،
فعل کرنے والا بھی ہے. تو اس طرح یہ جو فعل ہے یہ مضارع ہے. تو آج ہم پڑھیں گے مضارع کے یہ اعوذ کس طرح ہوا کہ میں پناہ میں آتا ہوں. بربی، رب کی. تو ہم نے پڑھا تھا اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. تو یہاں پہ بربی ہے تو رب کی. اور الفلک یہ نیا لفظ ہے، ہم نے نہیں پڑھا ہوا پہلے، لیکن فلک کا مطلب ہے صبح. تو یہ ہمیں اس لیے پتا کیونکہ یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو الفلک صبح کے رب کی، برب الفلک صبح کے رب کی. یہ ہم نے پڑھ لیا کہ اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، اعوذ بربی میں پناہ میں آتا ہوں رب کی. اور الفلک جو ہے یہ قرآن کریم میں ایک ہی دفعہ آیا اور اس کا مطلب ہے صبح. اچھا، اب جب ہم یہ آیت پڑھیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں تدبر کرنا چاہیے. تدبر کیسے کریں گے؟ کہ رب الفلک کے لفظ پر غور کریں. رب ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہے. رب کا لفظ جب بھی آئے گا تو ہم دیکھیں گے کہ پیدا کرنے والا. لیکن یہاں پہ ایک خاص بات ہوئی ہے، یہاں پہ کہا گیا ہے صبح کے رب کی بات، صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. تو جب ہم صبح کے رب کی بات کریں گے تو پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو صبح ہمارے لیے ایک روزانہ کا معمول ہے کہ روز جب ہم سو کے اٹھتے ہیں تو صبح ہوئی بھی ہوتی ہے. تو یہ صبح کس طرح ہوتی ہے؟ تو یہ جب آپ اس پہ سائنٹیفکلی اگر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک سورج ہے، سورج سے روشنی نکلتی ہے. زمین جو ہے وہ سورج سے ایک خاص دوری پہ ہے، اور وہ دوری ایسی ہے کہ اگر اس سے قریب ہو تو ٹمپریچر بہت زیادہ ہو جائے گا، اگر دور ہو تو ٹمپریچر بہت کم ہو جائے گا. تو بالکل ایک خاص متعین کردہ فاصلے کے اوپر ہے. پھر وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے جس سے موسم تبدیل ہوتے ہیں. تو کبھی وہ سورج کے تھوڑی قریب ہو جاتی ہے تو گرمی ہو جاتی ہے، کبھی تھوڑی دور ہو جاتی ہے تو ٹھنڈ ہو جاتی ہے. اور پھر وہ اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہی ہے. زمین اپنے محور کے گرد گھومتی ہے جس کی وجہ سے روشنی کبھی وہ اندھیری سائڈ پہ چلا جاتا ہے، ہم جہاں پہ رہتے ہیں وہ اندھیری سائڈ پہ چلا جاتا ہے تو وہ رات ہو جاتی ہے. پھر وہ آہستہ آہستہ جب سورج کے سامنے آ جاتی ہے زمین گھومتے گھومتے تو دن ہو جاتا ہے، صبح ہو جاتی ہے. تو اس طرح یہ سارا کچھ، یہ سارے انتظامات کس نے کیے ہیں؟ یہ سارے انتظامات کرنے والی کتنی بڑی ہستی ہے کہ اتنے زیادہ اس دنیا، اس زمین کے اوپر اتنے زیادہ لوگ اور اتنے زیادہ مخلوق بستی ہے، اور اس مخلوق کو ذرا احساس نہیں ہے کہ یہ زمین گھوم رہی ہے اپنے محور کے گرد جس کی وجہ سے یہ صبح ہو رہی ہے. تو اس بڑی ہستی، اس رب کی جو کہ صبح لے کے آتا ہے، میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں. تو اس تصور اور احساس کے ساتھ اس آیت کو پڑھیں. قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی. اچھا، اب میں کس چیز سے پناہ میں آتا ہوں؟ من شر ما خلق. من کا مطلب ہے سے، من شر شر سے، ما جو، خلق اس نے پیدا کیا. خالہ کا پورا ٹیبل ہم نے پڑھا، خالہ کا اس نے پیدا کیا. تو من شر ما خلق، شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کی. من کا مطلب ہے سے، شر شر ہی ہے. اچھا، اب من جو ہے نا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. من ہم نے قرآن پہلے پڑھا تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من کا مطلب ہے سے. اور اس کا پھر پورا ہم نے ٹیبل پڑھا تھا. پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اردو میں کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں جن میں یہ من استعمال ہوتا ہے، جیسے من جانب. تو جب ہم کسی کو کوئی دعوت بھیجتے ہیں تو اس میں لکھتے ہیں کہ من جانب، تو یہ کس کی جانب سے ہے. اچھا، شر کا مطلب ہے تکلیف یا برائی. تو اردو میں بھی شر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، شرارت، شریر. تو اس سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں. اچھا، ماں کا مطلب ہے جو. ماں کا مطلب یہاں پہ جو ہے، ہم نے اس سے پہلے ماں کا مطلب نہیں بھی پڑھا ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ ماضی میں جب نفی کرنی ہوتی ہے تو اس وقت بھی ماں استعمال ہوتا ہے. اور تیسرا ماں کا مطلب ہم نے پڑھا تھا ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے.
تو کیا کا لفظ بھی ہے، کیا کا مطلب بھی ہے۔ تو یہاں پہ ہم ذرا تھوڑا سا اگر ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں کہ ماں اور من، یہ دو الفاظ ہیں، یہ بالکل انگلش کے الفاظ کے ساتھ ملتے ہیں۔ ماں کا ایک مطلب تو ہم نے پڑھا تھا نہیں، اور اس کے علاوہ یہ ماں بالکل ایسا ہے جیسے انگلش کا لفظ ہوتا ہے وٹ۔ تو وٹ جب کسی جملے کے شروع میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، تو وٹ آر یو ڈوئنگ، تم کیا کر رہے ہو۔ تو اسی طرح ماں جب کسی جملے کے شروع میں آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کیا۔ تو ہم نے پڑھا تھا ماں دینو کا، تمہارا دین کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب یہ کسی جملے کے درمیان میں آئے، تو جس طرح وٹ کسی جملے کے درمیان میں آتا ہے کہ دس از وٹ یو ور لوکنگ فار، یہ وہ چیز ہے جس کے لیے، جس کو تم ڈھونڈ رہے، یہ جو تم ڈھونڈ رہے تھے۔ تو وٹ اگر جملے کے درمیان میں آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا جو۔ تو اسی طرح ماں جب جملے کے درمیان میں ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا جو، جیسے من شر ما خلق، میں شر سے اس چیز کے جو اس نے پیدا کی۔ اچھا اسی طرح یہ تو ہو گیا ماں۔ پھر من جو ہے نا وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ من جو ہے وہ انگلش کا ورڈ ہے ہو، اس کی طرح۔ تو ہم نے پڑھا تھا جب یہ جملہ، جب یہ کسی جملے کے شروع میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کون، جیسے ہم نے پڑھا تھا من ربو کا، تمہارا رب کون ہے۔ اور جب یہ کسی جملے کے درمیان میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو، جیسے کہ سمیع اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے اس کی تعریف کی جس نے۔ تو جس طرح ہو جب جملے کے درمیان میں تھا کہ آئی ایم دا ون ہو میٹ یو یسٹرڈے، میں وہ ہوں جو تمہیں کل ملا تھا۔ تو جب جملے کے درمیان میں ہو آتا ہے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے جو۔ تو اسی طرح من جب جملے کے درمیان میں ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا جو۔ تو یہ یاد رکھنے کے لیے آسان ہے کہ من جب آئے تو آپ یاد رکھیں کہ یہ ہو کی طرح ہے، اور پھر دیکھیں کہ یہ جملے کے شروع میں ہے یا جملے کے درمیان میں۔ تو ہو جو جب جملے کے شروع میں ہوگا، درمیان میں ہوگا، تو اس کا کیا مطلب ہوگا، اس سے کو ریلیٹ کریں۔ اسی طرح جب ماں پڑھیں تو یاد رکھیں کہ یہ وٹ کی طرح، تو وٹ کی طرح ہے، سوائے اس کے کہ اگر یہ کسی فعل سے پہلے آیا ہو۔ اگر کسی فعل سے پہلے آیا ہوا اور وہ فعل ماضی ہے تو اس کا مطلب ہے نہیں۔ لیکن اگر یہ کسی اسم سے پہلے ہے تو، یا جملے کے درمیان میں ہے، اسم سے پہلے ہے یا جملے کے درمیان میں ہے، تو اس کا مطلب ہوگا کیا۔ تو شروع میں ہوگا تو وٹ کی طرح مطلب ہوگا، تو شروع میں ہوگا تو کیا، اور درمیان میں ہوگا تو جو، ٹھیک ہے۔ خالق کا ہم نے خالقہ کا تو پورا ہم نے ٹیبل کر لیا ہے۔ تو خالقہ کا مطلب ہے اس نے پیدا کیا، خالقہ اس نے پیدا کیا۔ تو من شر ما خلق، اب مخلوق جتنی بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ تو اس دنیا میں دو قسم کی ایفیکٹس ہیں، ایک اچھائی ہے ایک برائی ہے۔ تو اب کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کی برائی اگر ہے تو وہ چونکہ ہم نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ اس دنیا میں جو بھی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، تو اس کا مطلب ہے جب ہم یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ جو جو کچھ تو نے پیدا کیا ان میں سے جس جس چیز میں شر ہے اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ہر چیز کے شر سے پناہ مانگ لی۔ پھر اب اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ان میں شر کیوں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ آ، انسان، مثال کے طور پہ کچھ انسانوں کو کچھ اختیارات دے دی۔ اب امتحان کی خاطر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کچھ اختیارات دے دیے، کچھ ارد گرد کی جو چیزیں ہیں ان کو ان کے اثرات ہیں انسانی زندگی کے اوپر جو انسان کے لیے امتحان کا سبب بنتے ہیں۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ مل کے جب کوئی برا افیکٹ کرتی ہیں تو وہ شر ہے، اور جو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کے شر سے جب ہم اللہ کی ہی پناہ میں آئیں گے تو اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ اس آیت کو پڑھیں، من شر ما خلق، شر سے ان چیزوں کے جو
اس نے پیدا کی. کس نے پیدا کی؟ رب الفلک نے، صبح کے رب نے. اچھا، جب ایک دفعہ تو ہم نے ساری چیزوں کے شر سے پناہ مانگ لی، پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا، ہمیں سکھایا کہ کچھ خاص چیزوں کے شر سے بھی پناہ مانگو. اور وہ خاص چیزیں کیا ہیں؟ وہ چیزیں تین ہیں. اس صورت میں تین چیزوں کا ذکر ہے. تو اگلی آیت ہے وَمِن شَرِّ غاسق اذا وقب، اور شر سے اندھیرے کے جب وہ چھا جائے. وامن، اور سے، من کا مطلب ہے سے. وامن، اور سے، شر، شر، اور شر سے. غاسق، غاسقن کے نیچے جو دو زیر ہے، تنوین ہے، یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ اسم ہے. تو اس کا مطلب ہے اندھیرا. تو ہم نے پڑھا تھا فلک کا مطلب ہے صبح، اور غاسق کا مطلب ہے اندھیرا. اچھا، از اور ازا، یہ دو الفاظ ہیں قرآن کریم میں آتے ہیں. تو ان دونوں کا مطلب ہے جب. اور ان میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ازا کے بعد اگر کوئی ماضی کا فعل آئے گا تو اس کا مفہوم چینج ہو جائے گا، اس کا مفہوم مضارع والا ہو جائے گا. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ وقبہ کا ویسے مطلب جیسے فعلہ ہے. فعلہ کا مطلب ہے اس نے کیا. وقبہ کا مطلب ہے وہ چھا گیا. ٹھیک ہے. لیکن جب اذا آ جائے گا تو اذا وقبہ ہوگا تو وہ اس کا مطلب ہو جائے گا جب وہ چھا جائے، یعنی کہ چھا جائے گا یا چھایا ہے. تو اذا وقبہ، وقبہ کا معنی اذا نے وقبہ کا معنی ماضی سے مضارع میں چینج کر دیا. تو مثال کے طور پہ اسی طرح ہے جا. ہم ایک صورت پڑھتے ہیں اذا جا نصر اللہ والفتح. تو جا آ کا مطلب ہے وہ آیا، یہ بھی ایک ماضی کا صیغہ ہے. تو جب اذا جا ہو جائے گا تو ہو جائے گا جب آ جائے، یعنی کہ ابھی آئی نہیں ہے لیکن جب آ جائے گی فتح. اذا جا نصر اللہ والفتح، جب آ جائے گی اللہ کی مدد اور فتح مل جائے. تو اس طرح اذا جب بھی کسی لفظ کے ساتھ آئے گا تو وہ اس لفظ کا ماضی کا معنی چینج کر کے مضارع والا کر دے گا. اچھا، رات کے شر سے کیوں پناہ مانگی ہے؟ تو اگر ہم تھوڑا سا سوچیں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے، تو ایک تو یہ کہ بھئی ہر دن میں ہم اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں، اور رات کو جو ہے نا وہ ہم فارغ ہوتے ہیں. جب فارغ ہو جاتے ہیں تو خالی دماغ جو ہے وہ شیطان کا کارخانہ بن سکتا ہے. تو شیطان جو ہے اس کو بری بری باتیں سکھا سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ اکثر برائیاں رات کے ٹائم پہ ہوتی ہیں، جیسے غلط چیزیں، ٹی وی، سینما، کلب، بدکاریاں وغیرہ رات کو زیادہ ہوتی ہیں. اسی طرح رات کے وقت اندھیرا ہوتا ہے، تو عام طور پہ جب دشمن حملہ کرتا ہے وہ بھی رات کے وقت میں کرتا ہے. تو اس لیے رات کے اندھیرے سے جب وہ چھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک تو ساری مخلوق سے پناہ مانگی، پھر اس کے بعد رات کے اندھیرے سے پناہ مانگو. تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ رات کے اندھیرے کے بعد وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور شر سے پھونکے مارنے والیوں کے جو گروں میں پھونکے مارتی ہیں. وا، اور من شر، شر سے. یہ تو اسی طرح ہو گیا جس طرح پہلے تھا. اچھا، آگے لفظ ہے جی نفاساتی. نفس کا مطلب ہوتا ہے پھونک. تو نفاسات، نفاسات کا مطلب ہے پھونک مارنے والی. یہ جو گولتا ہے آخر میں یہ بتا رہی ہے کہ یہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے. تو پھونک مارنے والی. اور نفاسات جو ہے، یہ جو یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ اس کی جمع ہے. نفاسہ کی جمع ہے نفاسات. نفاسات کا مطلب ہے پھونک زیادہ، یعنی کہ جمع ہے یہ نا. تو پھونکے مارنے والیاں. تو شر سے کس کے؟ پھونکے مانگنے والیوں کے. تو پھونکے مانگنے والیاں کون ہیں؟ جادوگرنیاں، یا جو جادو کرنے والے لوگ. تو وہ کیسے جادو کرتے ہیں؟ جب وہ پھونکے مارتے ہیں گروں میں. فی العقد، فی کا مطلب ہے میں، ہم نے پڑھا تھا فی سبیل اللہ. اور عقد کا مطلب ہوتا ہے گرا. ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں عقدہ.
واحد ہے اور عقد اس کی جمع ہے، تو ہم کہتے ہیں نکاح کے عقد میں بند گئے دونوں میاں بیوی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے گرا۔ تو فل عقد گرہوں میں، تو یہ جادو کرنے والے جو تھے یہ کیا کرتے تھے کہ جادو کرتے تھے، اور جادو کرتے ہوئے نا وہ کوئی جادو پڑھتے تھے اور پھر وہ کوئی ایک گرہ لگاتے تھے، پھر وہ جادو پڑھتے تھے اور ایک اور گرہ لگاتے تھے۔ تو اب وہ ان کا یہ خیال تھا کہ جب تک یہ گرہ لگی ہوئی ہے، یہ جادو اس شخص کے اوپر جس کے اوپر انہوں نے کیا ہے اس کے اوپر مسلط رہے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ جو جادو کرنے والے ہیں ان سے، تو یہ تو اپنا وہ یہ تو وہ کریں گے جو انہوں نے کرنا ہے، یعنی کہ یہ اپنا کام کریں گے، چاہے وہ جادو سے کریں، چاہے وہ روایت کی باتیں کریں کہ رسم نہیں ہے، رواج نہیں ہے، یہ کام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے حکم تو دیا ہے لیکن ہمارے ہاں تو ہوتا ہی نہیں ہے یہ، یا ہمارے ہاں تو نہیں کر سکتے، یہ ایسے کرو گے تو یہ ہو جائے گا، ایسے کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ رسم و رواج کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس ان باتوں کا یا جادو کی باتوں کا ایک ہی حل ہے۔ وہ کیا حل ہے؟ کہ اس صورت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلے جائیں۔ اور دوسری طرف جادو ایک حقیقت ہے، یہ ایک سخت آزمائش ہے، اور اتنی سخت آزمائش ہے کہ اچھے خاصے ایمان والے لوگوں کا عقیدہ، ایمان اور عقیدہ جو ہے وہ ڈگمگانے لگتا ہے، اور وہ اس کے علاج کی خاطر غلط غلط کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو آپ نے سنا ہوگا پہلے بھی کہ بھئی جادو کا توڑ کرنے کے لیے یا جادو کرنے کے لیے کیا کیا عجیب و غریب کام کیے جاتے ہیں۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق سے پناہ مانگنے، مخلوق کے شر سے پناہ مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کے شر سے پناہ مانگنے کا بولا، جس میں سے پہلی تھی اندھیرا، دوسری ہے پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، اور تیسری، اچھا، عقد سے یہاں پہ ایک اور بات ہم یاد رکھتے ہیں، ایک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جب تم سو جاتے ہو تو شیطان تمہارے سر کے آخری حصے پر تین گریں لگاتا ہے، اور ہر گرہ پر وہ ایک منتر پڑتا ہے، اور منتر کیا ہوتا ہے کہ تیرے لیے رات بہت لمبی ہے بس خوب سو۔ پھر اگر انسان بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ کا ذکر کیسے کرے گا؟ جاگنے کی دعا پڑھے گا، یا سبحان اللہ کرے، یا الحمدللہ کرے، بسم اللہ پڑھے، تو کیا ہوتا ہے کہ ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر اگر وہ وضو کر لے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر اگر اس نے نماز بھی پڑھ لی تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور اگر تینوں گرہیں کھل جائیں تو وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ حشاش بشاش اور پاکیزہ نفس ہوتا ہے، اور اگر یہ گرہیں نہ کھلیں تو اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث النفس اور سست ہوتا ہے۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو اگر سوتے ہوئے ہم یہ دعا پڑھ کے سوئیں کہ اے اللہ میں پھونکے مارنے والے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ مانگتا ہوں، تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے، جو کہ گریں لگا کے جو ہمارے سر پہ گریں لگاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے شر سے بھی بچائے۔ اور آخری حصہ ہے، آخری آیت ہے اس کی، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، اور شر سے حسد کرنے والے کے جب وہ حسد کرنے لگے، وَمِن شَرِّ، اور شر سے، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، حاسدن، حاسد بھی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، حاسد کا مطلب ہے حسد کرنے والا، اور اذا ہم نے پڑھا کہ از اور اذا کا مطلب ہے جب، اور یہ جب کسی ماضی کے فعل سے پہلے آتا ہے، جیسے حسدہ بھی ماضی ہے، حسدہ کا مطلب ہے اس نے حسد کیا، تو یہاں پہ جب اس سے پہلے اذا آ گیا تو یہ بن گیا جب وہ حسد کرے۔ تو اب اسباق میں اگر ہم دیکھیں تو
یہ دو چیزیں ہیں، ایک حسد ہے اور ایک رشک ہے۔ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل اللہ کا، جو فضل کسی دوسرے کو ملا ہے وہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یا اگر مجھے نہیں بھی ملتا تو اس سے چھن جائے، یہ حسد ہے، اور یہ حرام ہے۔ دوسری طرف رشک ہے، رشک کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز، کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو ملا ہے وہ اس سے تو ملا ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے وہ فضل دیا ہے، میرا اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ مجھے بھی مل جائے، تو یہ رشک ہے۔ تو یاد رکھیے، حسد حرام ہے اور رشک جائز ہے، اور حسد کرنے والے کے حسد سے اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ اور عام طور پہ حسد جو ہے نا وہ ساتھیوں میں ہی ہوتا ہے، یعنی کہ ایک ہی پیشے کے لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ موچی جو ہے وہ موچی سے حسد کرے گا، درزی درزی سے حسد کرے گا، جو ٹیچر ہے وہ کسی دوسرے ٹیچر سے ہی حسد کرے گا۔ تو حسد کرنے والا یا تو آپ کا نام خراب کرے گا یا آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ تو دعا کیجیے کہ اے اللہ ہمیں حسد کرنے سے بھی بچائے، اور ہمیں بھی حسد کرنے سے بچائے، اور حاسد کے شر سے بھی بچائے۔ تو جب آپ اپنے بھائی کے لیے دعا کریں گے تو آپ کو بھی ثواب ہوگا۔ تو آپ دعا کریں کہ میرے بھائی کو جو فضل ملا ہے، یا میرے ساتھی کو یا میرے کولیگ کو جو فضل ملا ہے، وہ فضل قائم رہے، اور اے اللہ اس طرح کا فضل مجھے بھی دے، تو یہ رشک بن جائے۔ تو اب یہ خاص بات اس صورت کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے سب سے پہلے، کہ صبح کے رب کی پناہ میں آنے کی بات کی گئی۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں کس سے؟ جو کچھ اس نے پیدا کیا اس سے، اس کے شر سے۔ لیکن اور خاص طور پہ تین شرور کی بات کی گئی، ان تین شرور سے خاص طور پہ۔ وہ تین شرور کیا ہیں؟ اندھیرا، جادوگرنیاں، اور حاسد۔ اور ان تینوں چیزوں میں کیا ایک خاص بات ہے، ایک کامن بات کیا ہے؟ کامن بات یہ ہے کہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اس شر کے حملے میں ہے۔ رات کو بھی، جس رات کا جو شر ہے وہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، جادو کا جو شر ہے وہ بھی ہمارے سے چھپا ہوتا ہے، اور حسد کرنے والا بھی عام طور پہ ہمارے سامنے نہیں ہوتا، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون ہم سے حسد کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا۔ تو اس طرح ہم یہ سورہ مبارکہ پڑھ کے اپنی زندگی میں لا کے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ سکتے ہیں ان چیزوں کے شرور سے جو کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ہر فرض نماز کے بعد تینوں کل، یعنی کہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں کل پڑھیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا فارمولہ ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں لایا، تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے تو ہمارا ہی نقصان ہے۔ اس تصور اور احساس کے ساتھ اس صورت کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ آمین۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو تو زندگی میں لائیں گے، لیکن اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، قرآن کریم میں بھی ہے یہ والی بات۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ کیا وہ نماز اور قرآن سکھاتے رہتے تھے؟ کیا صحابہ کرام صرف قرآن سیکھتے تھے، اپنی نماز اور اپنی دنیا میں مصروف رہتے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا، نماز سیکھی، باقی احکام سیکھے، اور پھر وہ چیز لے کے پوری دنیا میں پھیل گئے، اور انہوں نے پوری دنیا کے لوگوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ بربادی کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اچھے لوگ کچھ نہ کریں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو غلط کام ہوتا ہوا دیکھے تو ہاتھ سے بدل دے، ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو زبان سے بدل دے، اور
اگر اس میں زبان سے بدلنے کی طاقت نہیں تو پھر وہ دل میں ہی اس کو برا جانے، اور اس سے نیچے تو ایمان کا کوئی درجہ ہی نہیں۔ تو دل سے برا ماننا کسی چیز کو سب سے نچلا درجہ ہے، اور اس سے اوپر کے درجے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ زبان کے ذریعے ہم اللہ کا پیغام جو ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں، اور پھر ہاتھ کے ذریعے ہاتھ سے کوئی غلط کام ہوتا دیکھیں تو اس کو روکیں۔ تو اس طرح یہ جو اس صورت میں ہم نے آج جو سبق سیکھا، یہ ہمیں دوسروں تک پہنچانا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ اور یہ ذمہ داری ہمیں کس طرح بتائی گئی؟ یہ ذمہ داری ہمیں بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ جب سورج شروع ہوئی تو اس طرح بھی ہو سکتا تھا، یہ بھی ہو سکتا تھا اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کے رب، صبح کے رب کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا قل، کہہ دیجئے، یعنی کہ ہر وقت ہمیں یہ یاد کرایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ دعا تم نے بھی پڑھنی ہے، اور تم نے باقی جو لوگ ہیں ان تک بھی پہنچانی ہے کہ یہ دعا اس طرح مانگی جاتی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق کا مطلب ہے کہ یہ اس بات کی تبلیغ کرو کہ سارے لوگ یہ کہیں کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی۔ تو تم بھی کہو اور باقیوں سے بھی کہلواؤ۔ تو اس طرح آج کا ہمارا سبق ختم ہوا۔ سورہ فلق کا خلاصہ کیا ہوا؟ تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ ہے اس صورت میں، خاص طور پہ اندھیرا، جادو اور حسد۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ اخلاص پڑھی تھی، اس کا خلاصہ کیا تھا؟ اس کا خلاصہ تھا کہ عقیدے کو خالص کرنے والی صورت۔ اور سورہ فاتحہ پڑھی تھی جس کا خلاصہ تھا ہدایت کی دعا۔ تو سورہ فلق کا خلاصہ ہے تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ، بالخصوص اندھیرا، جادو اور حسد۔ الحمدللہ۔ تو آج کا ہمارا سبق ختم ہوا۔ اب ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے گرامر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 12 بی، جس میں ہم آج پڑھیں گے فعل مضارع۔ تو گرامر ہم پڑھتے ہیں ٹی پی آئی کے ساتھ، تو سارے ساتھی اپنا مائک آن کریں اور میرے ساتھ مل کر پڑھیں کہ ٹی پی آئی کے ساتھ کون کون سے کمپوننٹس۔ سنیے، 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 دیکھیے، دیکھیے، سوچئے، سوچیے، بولیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے۔ تو 11 لوگ ہیں، مطلب میرے علاوہ 10 لوگ اور ہیں، لیکن آواز نہیں آ رہی کسی کی۔ اچھا، سوری تو ہم ابھی نے پڑھا کہ انمیوٹ کر دیا۔ لفظ جو ہے عربی میں ہم نے پڑھا تھا کہ لفظ کی تھوڑی سی ریویژن کرتے ہیں۔ کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، لفظ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ کیا ہو سکتی ہیں؟ اسم ہو سکتا ہے، فعل ہو سکتا ہے، حرف ہو سکتا ہے۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا نام یا اس کی صفت، اور اس کی نشانیاں ہم نے پڑھی تھیں، الف لام ہوگا، تنوین ہو سکتی ہے آخر میں، واو نون یا الف تے ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے پڑھا حرف۔ حرف کیا تھا؟ جو اسم اور فعل کو آپس میں ملائے۔ تو ہم نے 7 حروف پڑھے، اور ان حروف کو ہم نے مختلف ضمائر کے ساتھ جوڑ کے پڑھا۔ اس کے بعد اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ تیسرا جو قسم ہے وہ ہوتی ہے فعل۔ فعل جو ہوتا ہے یہ کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلتا ہے اس سے۔ تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فعل میں، عربی میں فعل 2 قسم کا ہوتا ہے، 3 قسم کا ہو سکتا ہے۔ عام طور پہ 3 حروف سے مل کے بنتا ہے، جیسے فعلا، فاتحا، ناصرہ، داربا۔ اور یہاں پہ ہم نے کنسپٹ لیا تھا فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ۔ پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فعل کی 3 قسمیں ہو سکتی ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ فعل ماضی کا مطلب ہے جو ہو گیا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ فعل مضارع کا مطلب ہے جو ہو رہا ہے یا ابھی ہوگا، یعنی کہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، تو اس لیے اس کو امپرفیکٹ ٹینس کہتے ہیں۔ یعنی کہ یہ پرفیکٹ ٹینس کا مطلب ہے جو کمپلیٹ ہو گیا، جو کام کمپلیٹ ہو گیا وہ پرفیکٹ ٹینس۔ امپرفیکٹ کا مطلب ہے جو کام کمپلیٹ نہیں ہوا، یا تو ابھی ہو رہا ہے، ابھی کمپلیٹ ہوا نہیں ہے، ابھی ہو رہا ہے، یا ابھی ہوگا۔
تو اس میں حال بھی ہو گیا اور مستقبل بھی ہو گیا. اور فعل امر جو ہے یہ ہے حکم دینا یا گزارش کرنا. فعل ماضی میں ہم نے فعلا پڑھا، ہم نے یہ ایک پیٹرن پڑھا تھا، ہم نے پڑھا فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. تو فعل ماضی کے لیے جو ہم نے اشارے پڑھے تھے ٹی پی آئی میں، تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایک اشارے سے آپ 5 باتیں بتائیں گے، 5 باتیں اور بتاتے ہیں. جلدی چھٹی کر لیتی، تھوڑا پیشنٹ میں ان پر لکھو بھیجنا ہے. 5 باتیں بتاتے ہیں. 5 باتیں کیا بتاتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ کوئی فعل ہو رہا ہے، کوئی کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ کام جو ہے وہ ماضی میں ہوا. تیسرا ہم یہ بتاتے ہیں کہ کام کرنے والا ہے کوئی، اور وہ کام کرنے والا کون ہے، یا غائب ہے یا حاضر ہے یا بولنے والا خود ہے، فرسٹ پرسن ہے، سیکنڈ پرسن ہے یا تھرڈ پرسن. پھر ہم یہ بتاتے ہیں کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اور پانچویں بات ہم یہ بتاتے ہیں کہ وہ واحد ہے یا جمع ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی تک ہم نے جتنے صیغے پڑھے ہیں یہ سارے مذکر کے لیے ہیں. ان میں سے 3 صیغے ہم نے واحد کے لیے پڑھے، اور 3 صیغے اس کے لیے پڑھے جمع کے لیے. تو فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، اس کا اشارہ ہم کرتے تھے تقریباً سینے کے لیول پہ. تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم اشارہ کرتے ہیں سینے کے لیول پہ. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. ٹھیک ہے. آج ہم نے اس کے بعد ہم بول چال پڑھی، یہ ساروں کو آتی ہے. اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ فعلا کا جواب فعلا سے ہوگا، فعلو کا جواب فعلو سے ہوگا، فالتا کا جواب جب ہوگا وہ فالتو سے ہوگا، اور فالتم کا جواب فالنا سے ہوگا. اور پھر ہم نے یہ پڑھا خیرن جب لگ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آبجیکٹ ہے، اس کے اوپر اثر پڑ رہا ہے. ہم جب کہیں گے حل فعلا خیرن تو یہ کوئی کمپلیکیٹڈ چیز نہیں ہے، وہی فعلا ہے، وہ فعلا فعلا ہی رہنا ہے، فالو فالو ہی رہنا ہے، فالتا فالتو ہو جانا ہے، باقی خیرن اسی طرح رہے گا. فالتم فالنا ہو جائے گا، اور خیرن اسی طرح رہے گا. تو یہ بھی آسان ہے. اچھا، فعل مضارع. فعل مضارع جو ہے یہ ہم نے پڑھا کہ یہ امپرفیکٹ ٹینس ہے. تو ہم جب ٹی پی آئی کریں گے، ٹی پی آئی یوز کریں گے، تو جب ہم ماضی کا اشارہ کریں گے تو ہم جس طرح ہم نے ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، اسی لیول پہ اشارے کیے. ماضی کے اشارے بھی ہم نے اسی لیول پہ کیے تھے، اس لیے ہمیں پریشانی نہیں تھی. ماضی کے اشارے ہم نے کیے تھے فعلا، فالو، فالتا، فالتو، فالتم، فالنا، بالکل ہوا ہم کی طرح تھا. لیکن مضارع میں ہم تھوڑا سا ڈفرینٹ کریں گے. مضارع کے اشارے جو ہے وہ ہم ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے، ماضی سے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے آنکھ کے لیول پہ کریں گے. ٹھیک ہے. تو ہم ایسے کریں گے کہ ہم کہیں گے جب ہم مضارع تھرڈ پرسن کے لیے کریں گے تو ہم آنکھ کے لیول پہ ایک اشارہ کریں گے رائٹ سائڈ پہ، اس میں ہم نے سینے کے لیول پہ کیا تھا. تو یہ یہاں سے یہاں آ جائے گا. پھر یہ جمع کا ہوگا، یہ سامنے والے کے بھی آنکھ کے لیول پہ سامنے والے کے لیے اشارہ کریں گے، پھر اپنے لیے یہاں پہ اشارہ کریں گے، اور سامنے والے جو سارے ہیں ان کے لیے میں یہاں پہ پڑھوں گی کریں آپ گے، کے اور ساتھ پین نا، اپنے والوں کے ختم لیے ہونے یہاں پہ والے کریں گے. کلاس تو چائے پتہ نہیں کہاں ٹھیک ہے. لگی روکو. تو مضارع جو ہے یہ جب فعلا سے مضارع پڑھیں گے تو یہ بنے گا یہ والا ٹیبل. یہ ہمیں ٹیبل یاد کرنا پڑے گا. تو یہ ٹیبل اس طرح بنے گا: یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، نہیں افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو نہیں نہیں، ہم obvious کرتے سی ہیں. بات ہے، ہر چیپٹر امپورٹنٹ ہے. اچھا، اب اس میں پڑھیں اگر گے ہم دونوں. غور کریں، ہاں یہ مائک آن ہے، سارے ادھر دھیان دیں، باتیں نہ کریں، وہ سارے ڈسٹرب ہوتے ہیں، ساروں کو نہیں سمجھ آتی، کسی کو بھی نہیں سمجھ آتی کہ کیا بات ہو رہی. اچھا، یفعلو، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلونا، نفعلو. اب ہم اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو فعلا تھا، فعلا کا مطلب ہے اس نے کیا، یفعلو کا مطلب ہے وہ کرتا ہے یا وہ کریں گے. دونوں مطلب ہو سکتے ہیں. یہاں پہ ایک مطلب لکھا ہوا ہے لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں. اچھا، یفعلو کی جمع کیا ہوگی؟ یفعلو ہمیں یاد رکھنا ہے، یفعلو کی جمع ہے یفعلونا. ٹھیک ہے. جس طرح ہم نے مسلموں کی جمع پڑھی تھی مسلمونا، تو یفعلو کی جمع ہوگی یفعلونا. تو یہ آسان ہے. اچھا، آگے ہے تفعلو. اب تفعلو کیسے یاد رکھیں؟ ہم نے پڑھا تھا کہ ہوا ہم، انتا، انتا کا جو تا ہے
وہ تفعلو میں نظر آئے گا آپ کو. تو یہاں سے آپ یاد رکھیں کہ مضارع میں جب ہم نے آپ کی بات کرنی ہے تو ہم کہیں گے اس جو بھی فعل ہوگا اس سے پہلے تا لگ جائے گا. تو انتا اور تفعلو، انتا تفعلو، اس طرح یاد رکھیں، انتا تفعلو. تو یہ ایک دفعہ یاد کرنا مشکل ہوگا، لیکن یہ بھی ہم انشاءاللہ ماضی کی طرح اتنی دفعہ پڑھیں گے کہ یاد ہو جائے گا. اور تفعلو کی جمع کیا ہے؟ تفعلون. جس طرح یفعلو کی جمع یفعلون تھی، اس طرح تفعلو کی جمع تفعلون. تو یہ بھی آسان ہو گیا. اب آگے ہے افعلو. تو افعلو کے ہم نے جو صیغے پڑھے تھے ان میں ہم نے پڑھا تھا انا. تو انا افعلو، انتا تفعلو، انا افعلو. تو انتا سے، انتا کا تا یاد رکھیں کہ وہ تفعلو میں نظر آئے گا آپ کو، اور انا کا آ جو ہے وہ افعلو میں نظر آئے گا. اور آخری بات یہ یاد رکھنے والی ہے کہ جس طرح افعلو ہے تو اس کی جمع افعلونا نہیں ہوگی، بلکہ نحنو کا، نحنو جو ہم نے پڑھا تھا، نحنو کا نون جو ہے وہ نفعلو میں نظر آئے گا. تو اس طرح یہ 6 صیغے ہیں، 6 الفاظ ہیں. یہ 6 الفاظ اسی طرح یاد کرنے ہیں. تو یاد کرتے ہیں، ہم مل کے یاد کریں گے انشاءاللہ تو آسانی سے یاد ہو جائیں گے. تو پہلے میں ایک دفعہ دوبارہ پڑھتا ہوں آپ کو تاکہ تھوڑا سا فیملیرائز ہو جائیں، اور پھر ہم سب مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ. یفعلو، اب اشارہ جو ہے وہ آنکھ کے لیول پہ. یفعلو وہ کرتا ہے یا وہ کریں گے، وہ کرے گا. یفعلونا وہ سب کرتے ہیں یا وہ سب کریں گے. تفعلو آپ کرتے ہیں یا کریں گے. افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا. تفعلونا آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے. نفعلو ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے. تو میرے ساتھ پڑھیں، اشارہ بھی کریں، اور عربی اور اردو ہم سب کچھ پڑھیں گے. یفعلو وہ کرتا ہے. یفعلو یفعلون کرتا ہے. یفعلو وہ کرتا ہے. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ وہ کرے سب گا. کرتے ہیں. یفعلون وہ سب یفعلون یفعلون کرتے ہیں. وہ سب کرتے ہیں. تفعلو آپ کرتے ہیں. تفعلو آپ کرتے ہیں. تفعلو آپ کرتے ہیں. افعلو میں کرتا ہوں. افعلو میں کرتا ہوں. افعلو میں کرتا ہوں. تفعلونا آپ سب کرتے ہیں. تفعلون تفعلون آپ سب آپ کرتے سب ہیں. کرتے ہیں. نفعلو انفعلو ہم سب کرتے نفعلو ہیں. نفعلو میں کرتا ہوں. تفعلو ہم ہم سب سب کرتے نفعلو ہیں. ہم سب کرتے ہیں. یفعلو وہ کرتا ہے. یفعلو وہ وہ کرتا کرتا ہے. ہے. یفعلو وہ کرتا یفعلونا ہے. وہ سب کرتے ہیں. یفعلون وہ سب کرتے یفعلون ہیں. وہ سب کرتے ہیں. تفعلو آپ کرتے ہیں. تفعلو آپ کرتے ہیں. تفعلو آپ کرتے ہیں. افعلو میں کرتا ہوں. میں کرتا ہوں. افعلو میں کرتا ہوں. افعلو میں کرتی ہوں. تفعلونا آپ سب کرتے ہیں. تفعلون آپ سب کرتے تفعلون ہیں. آپ سب کرتے ہیں. نفعلو ہم سب کرتے ہیں. نفعلو ہم سب کرتے ہیں. نفعلو ہم سب کرتے ہیں. تو اب ہم اردو نہیں پڑھیں گے، صرف اشارہ کریں گے اور عربی پڑھیں گے. اردو کا مطلب جو ہے وہ ہمارے ذہن میں خود ہی آئے. یفعلو یفعلونا. یفعلو یفعلون. تفعلو افعلو. تفعلو تفعلو افعلو. افعلو. افعلو تفعلونا نفعلو. تفعلون 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 نفعلو. نفعلو. یفعلو یفعلونا. یفعلو یفعلو یفعلون. یفعلو یفعلون. یفعلون. تفعلو افعلو. تفعلو تفعلو افعلو. افعلو. تفعلونا نفعلو. تفعلون تفعلون نفعلو. نفعلو. یفعلو یفعلونا. یفعلو یفعلون. یفعلو یفعلون. تفعلو افعلو. تفعلو افعلو. تفعلو افعلو. تفعلونا نفعلو. تفعلون نفعلو. تفعلون نفعلو. الحمدللہ. اچھا اب ہم آج بھی ہم نے پڑھا تھا آؤزو. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں پناہ میں آتا ہوں، اس کا مطلب ہے، اور میں کیوں ہے؟ کیونکہ افعلو میں اگر آپ دیکھیں نا تو وہ اس جگہ پہ ہے. مطلب یعوذو یعوذونا تعوذو اعوذو تعوذونا نعوذو. یہ وہ ٹیبل ہے مضارع کا جس میں اعوذو یہاں پہ ہے، تو اس کا مطلب ہے میں پناہ میں آتا ہوں. تو اس طرح کے ہم نے افعال ابھی نماز میں بھی کافی پڑھے ہیں. تو ایک تو یہ اعوذو پڑھا تھا، اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا
اہ دے، نہیں اہ دے تو نہیں تھا، اور بھی کچھ افعال تھے وہ میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہے، لیکن اور بھی کچھ افعال تھے جو میں پھر گروپ پہ آپ کو شیئر کروں گا کہ یہ افعال ہم نے پڑھے ہیں، اور یہ ہم نے کہا تھا کہ یہ جب مضارع ہم پڑھیں گے تو اس وقت یہ ہمیں سمجھ آئیں گے کہ یہ کیا ہے۔ تو یہ 6 ٹکڑے ہم نے پڑھ لیے، تو اب ہم ان کو بول چال میں استعمال کرتے ہیں۔ بول چال بہت آسان ہے، اسی طرح جس طرح پہلے تھی۔ حل یفعلو، کیا وہ کرتا ہے؟ جواب ہوگا نعم نعم يفعل. نم یفعلو، یفعلو، جی ہاں وہ کرتا ہے۔ تو اب اس کا نام ترجمہ یا کرتے ہوئے آپ دیکھیں کہ ہم کرتا ہے یا کرے گا، یہ 2 لفظ استعمال کریں گے۔ حل یفعلون، کیا وہ سب کرتے ہیں؟ نعم یفعلون، نعم یفعلون، نام نعم یفعلون، يفعلون. جی ہاں وہ سب کرتے ہیں۔ یفعلون، تو یہ تو سیم ہو گیا، یہ آسان تھا۔ پھر ہے حل تفعلو، کیا آپ کرتے ہیں؟ هل نعم نعم افعلو، نام أفعل. افعلو، جی ہاں میں کرتا ہوں۔ نعم افعلو، حل تفعلون، کیا آپ سب کرتے ہیں؟ نعم نعم نفعلو، نفعل. نام نفعلو، جی نفعلو، ہاں ہم سب کرتے ہیں۔ نام نہ پڑھو۔ تو یہاں پہ بالکل سیم رہے گا، صرف ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ تفعلو کا جواب افعلو ہے اور تفعلون کا جواب نفعلو ہے۔ یفعلو یفعلو ہی رہے گا، اور یفعلون یفعلون ہی رہے گا انشاءاللہ، الحمدللہ۔ اچھا، اب یہ ٹیبل ہے جو کہ ہمارے سمرائز کر رہا ہے اس سب کو نا۔ تو ہم نے پڑھا تھا ہوا ہم، ہوا ہم، وهم انتا انا، انتم أبناء نحنو۔ أنتم أنت نحن، أنا أنتم نحن. پھر ہم نے پڑھا تھا فعلا فعلو، فعلتا فأنا فعلتو، فعلوا، فعلتم فعلنا۔ فعلت فعلتوا فعلتم، فعلتم فعلنا. فعلتم فعلنا، ٹھیک ہے، تو جب یہ والا جو صیغے ہیں جب وہ اس کے ساتھ ملیں گے تو یہ بنے گا ہوا فعلا، ہم فعلو، انت فعلتا، انا فعلتو، انتم فعلتم، نحن فعلنا۔ تو یہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آسان ہے، مطلب ہمیں پتہ ہے کہ فعلتم کا مطلب ہی انتم ہے۔ تو جب فعلتم لکھا ہوگا تو اس کا مطلب ہے وہ سب، آپ سب کرتے ہیں، آپ سب نے کیا۔ تو اسی طرح ہوا یفعلو، ہم یفعلون، انت تفعلو، انا افعلو، انتم تفعلون، نحن نفعل۔ تو یہ بھی لکھے ہوں یا نہ لکھے ہوں اس کا مطلب یہی ہے۔ تفعلون ہوگا تو اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ آپ سب کرتے ہیں، اور اگر فعلتم ہوگا تو اس کا مطلب ہے آپ سب نے کیا۔ ٹھیک ہے، تو صیغے لکھے ہوں یا نہ لکھے ہوں مطلب ہمیں پتہ ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، اگلی دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ماضی میں جو بھی فا لا تھا، 3 کلمے تھے یہ فا عین اور لام، ان کے آخر میں تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، ماضی میں جو تبدیلی تھی وہ ان کے آخر میں آ رہی تھی، مضارع میں جو تبدیلی ہے وہ شروع میں آ رہی ہے۔ تو واو نون آخر میں بھی ہے لیکن مین جو تبدیلی ہے وہ شروع میں آ رہی ہے۔ تو جب ہم قرآن پڑھیں گے اور ہمیں کوئی فعل نظر آتا ہے تو ہم یہ دیکھ کے کہ تبدیلی شروع میں ہے یا تبدیلی آخر میں ہے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ماضی ہے یا مضارع ہے۔ تو اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی کہ جیسے جب جہاز آپ رن وے پہ کھڑے ہو اور جہاز جا رہا ہو، چلا جائے، تو آپ کو اس کی دم نظر آتی ہے، تو آخری حصہ نظر آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے ماضی چلا گیا، جو کام ہو گیا اس کے آخر میں تبدیلی آئے گی۔ اور مضارع کی مثال ایسے سمجھے کہ جب کوئی جہاز آ رہا ہے، ابھی آپ رن وے پہ کھڑے ہیں اور کوئی جہاز لینڈ کرنے لگا ہے، تو آپ کو اس کا شروع والا حصہ پہلے نظر آئے گا، تو اس لیے مضارع میں شروع میں تبدیلی آتی ہے۔ تو یہ بس یاد رکھنے کا ایک طریقہ ہے، اس سے یاد رکھیں یا ویسے یاد رکھیں۔ اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ماضی کے اوپر فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا کے پیٹرن کے اوپر 9000 افعال آتے ہیں۔ تو 9000 مزید افعال جو ہیں وہ مضارع کے پیٹرن پہ بھی آتے ہیں۔ تو اس طرح یہ جو 6 اور 6 12 الفاظ ہم نے سیکھے ہیں، اس پہ تقریباً قرآن کریم میں 18,000 افعال ان اوزان پہ آتے ہیں۔ اور 18,000 کا مطلب ہے کہ ہر لائن میں، ہر سطر میں 2 لفظ، تو 2 لفظ یا وہ ماضی ہوں گے یا مضارع ہوں گے۔ اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ 3 ہی افعال ہوتے ہیں، 9 میں سے 3 افعال ہوتے ہیں، تو 3 میں سے ایک ماضی ہوگا اور ایک مضارع ہوگا آن ایوریج۔ تو تو یہ اتنے امپورٹنٹ ہیں یہ الفاظ سیکھنے۔ تو پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ پہلا سیٹ جو ہم نے پڑھا تھا نا وہ کیا تھا؟ فعلا، پھر جعلا، اور پھر فتح۔ تو اب ہم انہی تینوں کا ماضی پڑھیں گے۔ فعلا کا ماضی ہم نے پڑھ لیا،
اب ہمیں پتا ہے کہ جعلہ کا ہم نے ٹیبل بنانا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ جو سانچہ ہے فعلہ کا، اس میں فا کلمے کی جگہ جیم لگا دیتے ہیں. تو یہ فعلہ سے اس طرح ہم نے جعلہ بنایا تھا. اور یفعلو یہ فعلہ کا ٹیبل ہے، یعنی کہ فعلہ کا مضارع کا ٹیبل ہے. یفعلو یفعلونا، یفعلو یفعلونا، تفعلو افعلو تفعلونا نفعلو. تو اس میں فا کی جگہ جب ہم جیم لگا دیں گے تو یہ کیا بنے گا، یہ بنے گا یجعلو یجعلونا، تجعلو اجعلو تجعلونا نجعلو. تو بہت آسان ہے. جعلہ کا مطلب ہم نے پڑھا تھا اس نے بنایا، تو یجعلو کا مطلب ہے وہ بناتا ہے. یجعلو یجعلونا، یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلونا وہ سب بناتے ہیں، تجعلو آپ بناتے ہیں، اجعلو میں بناتا ہوں، تجعلونا آپ سب بناتے ہیں، نجعلو ہم سب بناتے ہیں. تو اشارے کریں، عربی پڑھیں گے اور اردو پڑھیں گے، میرے ساتھ ساتھ پڑھیں. یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلونا وہ سب بناتے ہیں، یجعلون وہ سب بناتے یجعلونا ہیں. وہ سب بناتے ہیں، تجعلو آپ بناتے ہیں، تجعلو یجعلو آپ یجعلو بناتے آپ ہیں، بناتے ہیں، اجعلو میں بناتا ہوں، میں بناتا ہوں. اجعلو میں اجعلو بناتا ہوں. میں بناتا ہوں، تجعلونا آپ سب بناتے ہیں، تجعلون اجعلونا آپ سب آپ سب بناتے ہیں، بناتے ہیں، نجعلو ہم سب بناتے ہیں. نجعلو ہم سب نجعلو بناتے ہیں. ہم سب بناتے ہیں، یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلونا وہ سب بناتے ہیں، وہ سب بناتے ہیں. یجعلونا وہ سب بناتے ہیں، تجعلو آپ بناتے ہیں، تجعلو آپ بناتے ہیں، تجعلو آپ بناتے ہیں، اجعلو میں بناتا ہوں، اجعلو اجعلو میں بناتا ہوں، تجعلونا آپ سب بناتے ہیں، تجعلونا آپ سب بناتے ہیں، نجعلو ہم سب بناتے ہیں. نجعلو ہم سب بناتے ہیں. نجعلو ہم سب بناتے ہیں، اب ہم صرف عربی پڑھیں گے. یجعلو یجعلونا، یجعلو یجعلونا، تجعلو اجعلو تجعلو تجعلو اجعلو تجعلونا نجعلو، تجعلون مجعلو تجعلونا نجعلو، یجعلو یجعلونا یجعلو یجعلونا، تجعلو اجعلو تجعلو تجعلو اجعلو، تجعلونا نجعلو، تجعلون تجعلونا نجعلو، یجعلو یجعلونا تجعلو یجعلو یجعلونا، تجعلو اجعلو تجعلو تجعلو اجعلو، تجعلونا نجعلو. تجعلونا نجعلو. الحمدللہ. تو ہم جب بات کریں گے کہ بناتا ہے، تو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ چونکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو اس لیے ہم اس کا نہیں میں جواب دیں گے. اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ماضی کو جب ہم نہیں کرتے ہیں، نفی کرتے ہیں، تو وہ ما سے کرتے ہیں. مضارع کی جب ہم نفی کرتے ہیں تو وہ لا سے کرتے ہیں. تو یہ بھی آسان ہے. پھر اسی طرح حل یجعلو کیا وہ بناتا ہے، لا یجعلو وہ نہیں بناتا. حل یجعلونا کیا وہ سب بناتے ہیں، لا یجعلونا لا لا یجعلونا وہ یجعلون، سب نہیں بناتے. یہ تو سیم تھا. پھر حل تجعلو کیا آپ بناتے ہیں، لا اجعل لا لا اجعلو اجعل، میں نہیں بناتا. حل تجعلونا کیا آپ سب بناتے ہیں، لا نجعل لا لا نجعل، نجعلو ہم سب نہیں بناتے. تو یہ بھی اسی طرح ہی ہے، تجعلو کی جگہ اجعلو ہو جائے گا، تجعلونا کی جگہ نجعلو ہو جائے گا. اچھا، تیسرا جو ہے وہ ہے یفتحو. فاتحہ سے بنے گا یفتحو، بالکل اسی طرح جیسے فعال سے بنا یفعلو. تو فاتحہ سے بنے گا یفتحو، اور یفتحونا، تفتحو افتحو تفتحو تفتحونا افتحو نفتحو. تفتحونا نفتحو، تو یفتحو وہ کھولتا ہے، یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں. تفتحو آپ کھولتے ہیں، افتحو میں کھولتا ہوں. تفتحونا آپ سب کھولتے ہیں، نفتحو ہم سب کھولتے ہیں. ہم تو سب میرے ساتھ پڑھیں، یفتحو وہ کھولتا ہے، یفتحو وہ کھولتا یفتحو ہے، وہ کھولتا ہے، یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں.
یفتحونا وہ سب یفتحون کھولتے ہیں، وہ سب کھولتے ہیں، تفتحو آپ کھولتے ہیں، تفتحو آپ کھولتے ہیں، تفتحو آپ کھولتے ہیں، افتحو میں کھولتا ہوں، افتحو میں کھولتا ہوں، افتحو میں کھولتا ہوں، تفتحونا آپ سب کھولتے ہیں، تفتحونا تفتحون آپ آپ کھولتے سب ہیں، کھولتے ہیں، نفتحو ہم سب کھولتے ہیں، نفتحو ہم سب کھولتے ہیں، نفتحو ہم سب کھولتے ہیں، یفتحو یفتحونا، یفتحو یفتحونا، یفتحو یفتحون، تفتحو افتحو، تفتحو تفتحو افتحو، افتحو، تفتحونا نفتحو، تفتحونا نفتحو، تفتحون نفتحو، یفتحو یفتحونا، یفتحو یفتحو یفتحونا، یفتحون، تفتحو افتحو، تفتحو تفتحو افتحو، افتحو، تفتحونا نفتحو۔ تفتحونا نفتحو۔ تفتحون نفتحو۔ الحمدللہ، تو تھک گئے ہیں سارے، ہے نا؟ اچھا، کچھ سوال اس طرح کے آ رہے ہیں بک میں، تو ان میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ان میں یہ کرنا ہوتا ہے کہ الگ کرنے ہیں سب سے پہلے اسم فعل اور حرف کی بنیاد پہ۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ سارے اسم ہیں، سارے فعل ہیں یا سارے حرف ہیں، تو پھر واحد جمع کی بنیاد پر الگ کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ سارے ہی واحد ہیں یا سارے ہی جمع ہیں، تو پھر آپ نے مذکر مؤنث کی بنیاد پہ الگ کرنے ہیں۔ تو جو بھی ڈیفرنٹ ہوگا نا وہ آپ نے چوز کرنا ہے۔ اب جیسے یہ ہے، پہلا ہے الہ، لا اور ان۔ اب ان جو ہے یہ بھی حرف ہے، لا بھی حرف ہے، الہ جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ الہون اسم ہے، اسم ہو اسم ہے۔ گیا، کیوں ہے اسم؟ کیونکہ آخر میں تنوین ہے۔ ہن یہ تو تنوین آ گئی۔ اس کی نشانیاں ہم نے پڑھی۔ تو اس طرح یہ جی پہلی لائن میں جو تین چیزیں ہیں ان میں کیا ڈفرنٹ ہے؟ الہن۔ اچھا، دوسری الہون، لائن میں ہے بہم، بینا اور بی۔ تو اب اگر دیکھیں تو یہ تینوں بی حروف ہیں۔ جی جی، یہ تینوں حروف ہیں اور ضمائر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو یہ تو تینوں حروف ہو گئے۔ تو اس کی بیسس پہ تو ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے۔ پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ واحد جمع کی بنیاد پہ بائی ڈفرینشیٹ۔ جمع۔ تو واحد جمع کی بنیاد پہ ہمیں پتہ ہے کہ بہم کیا ہے؟ یہ وہ والا سب اشارہ ہے۔ ان سب کے سب ساتھ، سے ان سب کے ساتھ، ہاں، بنا ان سب یہ کے اشارہ ہے اور بی یہ اشارہ ہے، تو یہ کیا واحد جمع کی بنیاد پہ بی الگ ہو گیا۔ بھی الگ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح ہے کتاب، قطب اور قلم۔ اب یہ تینوں اگر آپ دیکھیں تو اسم فعل کی اسم حرف، ہے۔ اسم فعل کے اوپر تو نہیں الگ ہو سکتے، کیوں؟ کیونکہ تینوں اسم ہیں۔ پھر واحد جمع کی بیسس پہ کریں تو آپ دیکھیں گے کتاب واحد ہے، کتب اس کی جمع ہے اور قلم بھی واحد ہے، تو ڈفرینٹ کیا ہوا؟ کتب۔ کتب، کتب، اچھا، چوتھے نمبر پہ ہے بیہی، بیہا، بیکا۔ تو ان میں سے کیا ڈفرینٹ ہے یہ بتائیے؟ بیہا بیہا۔ بہا، تو یہ حرف ہیں یہ تینوں مؤنث آ جاتا جو ہے۔ کہ مذکر ضمائر کے ساتھ مؤنث جڑے ہوئے ہیں، تو یہ تو اس میں ڈفرینٹ نہیں ہے، تینوں واحد ہیں، ان میں سے کوئی بھی جمع نہیں ہے۔ تو مذکر مؤنث میں بیہی اور بیکا جو ہے، بیہا یہ رائٹ ہینڈ سے ہم اشارہ کرتے ہیں بیہی اور بیکا، جی اور بیہا جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ سے کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے یہ مؤنث ہے، الحمدللہ۔ اور آخری ہے الارض، والا کا اور ربی۔ ٹھیک ہے، میرا ربی، میرا رب، ربو کا تمہارا، وہ آپ کا رب، اور نہیں، ربو کا نہیں ہے نا، والا کا۔ والا کا ہے۔ سوری۔ تو الارضی اسم ہے، ربی بھی اسم ہے، تو والا کا جو ہے یہ حرف ہے، اور تیرے لیے۔ اور تیرے لیے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ڈفرینٹ ہے۔ تو اس طرح یہ ڈفرینسز جو ہے نا یہ اس طرح کرنے ہیں۔ تو صحیح، یہ بھی آپ کے صحیح۔ آئیں گے، زیادہ آئیں گے اب اس کے بعد سے کوئزز میں نا، یہ زیادہ آیا کریں گے تاکہ آپ کو اسم فعل کی پہچان ہو جائے، واحد جمع کی پہچان ہو جائے اور مذکر مؤنث کی پہچان ہو جائے۔ اچھا چلیں جی، سبق ختم ہوا، نقطہ تعلیم کی طرف آ گئے۔ نقطہ تعلیم آج کا ہے 5واں ہوم ورک۔ وہ کیا ہے؟ اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد سننا۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی انسان کی تخلیق کا ذکر کیا تو سماعت کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ،
اور یہ اب ہم نے پڑھ لیا ہے تو ہمیں پتہ ہے وا کا مطلب ہے اور، جعلا کا مطلب ہے بنایا اس نے بنایا، نے وجعل بنایا اس نے بنایا، لکم تمہارے تم آپ سب کے لیے، تم سب کے لیے السمع سماعت، جس سم کی والابصار اور بصیرت، والافئدہ اور بصیرت سوچ۔ سوچ۔ تو اب ایک اندھا عالم یا ایک اندھا آدمی جو ہوتا ہے نا وہ عالم یا اسکالر بن سکتا ہے، لیکن جو بہہ رہا ہے وہ اس کے لیے بہت مشکل ہے، وہ تو سن ہی نہیں سکتا۔ جب وہ سن نہیں سکتا تو وہ کیسے اس چیز کو گریسپ کیسے کرے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے یا کیا بولا جا رہا ہے؟ تو علم جو ہے نا ہمارا وہ زیادہ تر سننے اور سننے سے متعلقہ ہے۔ ہمارا جتنا بھی ایکوائرڈ نالج ہے جو ہم سیکھتے ہیں وہ سارا سننے سے ہے، جو بھی چیز ہم سیکھتے ہیں وہ ہم بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ نہ بول سکتا ہے، کچھ نہیں بول سکتا، تو کچھ عرصے میں وہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سنتا ہے، جب وہ سنتا ہے تو وہ پھر اس کو بولنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جو بھی وہ چیز سنتا ہے وہ ریسیو کرتا ہے اور پھر وہ اس کو پروڈیوس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسی لیے جو بہرے ہوتے ہیں وہ بول نہیں سکتے، گونگے بھی ہوتے ہیں وہ، کیونکہ وہ سن ہی نہیں سکتے، جب ان کو کوئی آواز آتی نہیں ہے تو اس آواز کو پروڈیوس نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ایک اور مثال یہ ہے کہ آپ ریڈیو سن سکتے ہیں، ریڈیو میں کیا ہے، صرف آواز ہے، اس میں تصویر نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو ٹی وی دیکھنے کے لیے کہا جائے جس میں آواز نہ ہو اور بس صرف تصویر ہو تو آپ کو آدھی بات سمجھ آئے گی، آدھے سے زیادہ سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ تو اس سے یہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سننا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم الشان نعمت ہے۔ اچھا، اب جو چیز ہم زیادہ سنیں گے تو مرتے وقت بھی ہمیں وہی یاد آئے گی۔ جب ہم مر رہے ہوں گے تو ہم نے پوری زندگی میں جو کچھ سنا ہوگا ہمیں وہی یاد آئے گا۔ اگر ہم پوری زندگی گانے سنتے رہیں گے تو موت کے ٹائم پہ بھی ہمیں گانے ہی یاد آئیں گے، اور اگر ہم پوری زندگی اللہ کا کلام سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ موت کے ٹائم پہ بھی اللہ کا کلام یاد آئے گا۔ تو اس نعمت کو انشاءاللہ۔ بہترین طور پہ استعمال کرنے کے لیے، یعنی کہ قرآن سیکھنے کے لیے اس نعمت کا استعمال کرنا ضروری ہے، اور یہی ہے پانچواں ہوم ورک۔ اور پانچواں ہوم ورک کیا ہے کہ اس کورس کے قواعد کو سننا۔ تو MP3 اسپیچ پہ بھی سن سکتے ہیں اور یوٹیوب کے اوپر بھی سن سکتے ہیں۔ اور سننا جو ہے وہ کس طرح آسان ہے، ایک کلاس جو ہے وہ 1 گھنٹے کی ہے، تو اس کو کلپس میں ڈیوائیڈ کریں اور ریکارڈنگ کو آپ کار میں اپنے ساتھ سنیں۔ جب گاڑی میں سفر کرتے ہیں تو بجائے میوزک سننے کے قرآن سنیں، قرآن کے کورس کے جو قواعد ہیں ان کو سنیں، کام کریں کرتے وقت، گھر میں کام کرتے وقت، کار میں، سفر کے دوران یہ سنیں۔ ورنہ یہ کریں کہ آپ یہ کورس، جو بھی کورس ہے، جب آپ کو بھیجا جاتا ہے PDF میں، اس کو اپنی ہی آواز میں ریکارڈ کریں، اور یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ تو جب آپ کے پاس PDF آتی ہے، آپ ریکارڈر آن کریں اپنے موبائل میں اور اپنی ہی آواز میں اس کورس کو ریکارڈ کریں، اور وہ MP3 ریکارڈنگ ہوگی، آپ کے موبائل میں سیو ہوگی، وہ آپ ایک USB میں ڈال کے اپنی گاڑی میں لگا سکتے ہیں۔ اپنی آواز میں جب بار بار سنیں گے تو وہ بہت اچھا یاد ہوگا اور بڑی آسانی سے یاد ہوگا۔ تو پانچواں ہوم ورک کیا ہے؟ کورس کے لفظی ترجمہ اور قواعد سننا۔ اس کے ساتھ آج کا ہمارا سبق ختم ہوا۔ سبق نمبر 12 کے اختتام پر ہم نے 144 الفاظ سیکھ لیے جو قرآن کریم میں 31,638 بار آئے ہیں، اور قرآن میں تقریباً 4,500 الفاظ ہیں جو 78,000 سے بار آئے ہیں۔ 7 ہوم ورک یاد رکھیں، 2 تلاوت کے، جن میں سے ایک ہے قرآن کریم سے 5 منٹ تلاوت کرنی اور 5 منٹ حافظے سے تلاوت کرنی۔ اور یہ جب بھی آپ تلاوت کریں، آپ یہ جو الفاظ ہم نے پڑھے ہیں اس کورس میں، ان الفاظ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، تو آپ دیکھیں گے آپ کو بہت زیادہ الفاظ ملیں گے انشاءاللہ۔ 2 پڑھنے کے، ایک کتاب سے پڑھنا ہے اور ایک پاکٹ بک سے یا ووکیبلری کارڈ سے پڑھیں۔ اس کے بعد اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا سننا، اپنے ساتھیوں سے کورس کی باتیں کرنا، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے انتخاب کیا ہے آپ کا، اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں۔ اپنے لیے دعا کریں، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اور اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔
پاکٹ بک اپنے ساتھ رکھیں اور دیکھیں جو کچھ ہم نے اس سبق میں سیکھا وہ کتنا آسان ہے. ہم نے کیا سیکھا؟ یفعلوا یفعلون تفعلوا افعلوا تفعلون نفعلوا. That's it. تو یہ آسان ہے، اس کو سکھائیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سکھائیں. آپ جب دوسروں کو سکھائیں گے تو آپ کو خود بھی یاد ہوگا، اور پھر اگر ٹیچر بننے کے لیے ٹریننگ چاہیے ہوگی تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.